اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ جو قرآن پاک لے کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا بھی قبول کرے اور اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن رب اغفر لی وتوب الی انک انت التواب الرحیم رب اغفر لی وتوب الی انک انت التواب الغفور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے اب جو ہمارا دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے تو اب کیونکہ ہم انشاءاللہ اب جو ویکینڈ ہے ہمارا کیونکہ رمضان میں آئے گا تو رمضان کی ٹائمنگز کے ساتھ چلے گا، اور رمضان میں کوئی بھی ڈے آف نہیں ہوگا، وہ تو کنٹینیوس کیونکہ سارے روزے ہیں تو کنٹینیوس ہی ہمارا قرآن جو ہے یہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم اس کو آج ہم نے جو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ کیا کیا کچھ انہوں نے خود سے ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل نے بھی اور مشرکین نے بھی، کیونکہ ان دونوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور وہاں پہ یہ سب لوگ موجود تھے تو دونوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں ہی نے اپنے اوپر عجیب طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی چیزیں وہ حرام کر لی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے کنفرم بتایا کہ کون کون سی چیزیں ایکچولی حرام ہیں، مردار اور بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت اور خنزیر اور اس کی ہر چیز وہ سب ناپاک ہے، اور وہ بھی جانور جس پہ ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ذبح کرنا بھی اور ایک ہے غیر اللہ کا نام لینا بھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی جانور کو لاٹھیاں مار مار کے اور بسم اللہ پڑھتا جائے اور لاٹھی مار مار کے اس کو مارتا جائے اور مار مار کے اس طرح مار دے تو وہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے۔ نہیں، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرے اور کسی غیر اللہ کا نام نہ لے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے پھر وہ حلال ہے، ورنہ اگر وہ جانور جسے ذبح نہیں کیا وہ پھر بھی حرام ہے، تو چاہے اس پہ اللہ کا نام وہ لیتا جائے لیکن وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر غیر اللہ کا نام اس نے لے لیا اور ذبح پراپر کیا ہے تو پھر بھی وہ حرام ہے۔ تو یہ اس میں یہ جو شرط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو مسلم کنٹریز میں نہیں رہتے، اس کا مطلب انہیں بہت اچھے سے دیکھنا ہے کہ جو بھی وہ گوشت کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں، کیونکہ اسے ایک پراپر اسلامک وے سے اس کو ذبح بھی ہونا چاہیے، ذبیحہ جو ہے جو وہ کھا رہے ہیں۔ پھر یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت محمدیہ کے لیے وہ حلال تھی۔ اب ان حرام چیزوں میں ایک تو انہوں نے خود ہی سے، جیسے پیچھے بھی آیا تھا کہ اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے حرام کر دیا۔ پھر وہ جانور جو ناخن والے تھے، اور ناخن والے جانوروں سے وہ جانور مراد ہیں جن کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہیں ہوتا، جیسے اونٹ، شتر مرغ، مرغابی، بطخ، یہ سب ان سب یہ سارے جو ہیں یہ یہودیوں پہ حرام کر دی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور امت محمدیہ کے لیے حلال ہے۔ ہمارے لیے اونٹ، شتر مرغ، مرغابی، بطخ سب حلال ہے، لیکن ان کے لیے یہ حلال نہیں تھی۔ ایون اونٹ کا تو دودھ بھی ان کے اوپر حرام رہا ہے، بنی اسرائیل کے اوپر اونٹنی کا دودھ جو ہے نا وہ بھی حرام تھا۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو تھی وہ تھی کہ مشرکین جو ہے نا وہ ہر وقت ایک بحث میں پڑے رہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے خوش نہ ہوتے تو ہمیں شرک
پہ کیوں قائم رہنے دیتے؟ اگر ہم سے خوش نہ ہوتے تو ہمیں ہماری تجارت میں فائدہ کیوں ہوتا؟ اگر ہمارے اعمال انہیں برے لگتے، ہمارے اعمال سے وہ ناراض ہوتے، تو پھر ہم اتنے پھلتے پھولتے کیوں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ اس میں بتایا کہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، اور عمل کرنے والوں کو احکام دیے ہیں کہ عمل جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور عمل اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نماز نہیں پڑھانی، اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان نہیں لے کے کسی کو کہنا کہ ایمان لے کے آؤ، زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنانا، بلکہ یہ انسان کی اپنی خواہش ہے اور اپنا ایک اس کی مرضی ہے، اور اس مرضی سے وہ صحیح یا غلط راستے کو چنتا ہے، اور یہی اس دنیا کا مقصد ہے۔ بار بار اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اور یہ مضمون آتا رہا ہے۔ پھر سورہ اعراف جب شروع ہوئی ہے تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ مضمون تھا کہ اعمال کا وزن، کہ اعمال جو ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے، بل وزن یومئذ الحق، یعنی کہ اور اس دن وزن واقع ہونے والا ہے۔ وزن کیا مطلب؟ وزن کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، جو آج اس وقت تو میں کہتی ہوں اتنے پیارے لوگ تھے، کیسے اچھے وہ مسلمان تھے، کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وزن کیا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا اعمال کا وزن۔ تو کیونکہ حالانکہ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کا وزن ہوتا ہے اور جن کا ہمیں نہیں پتا، ایون ہوا جو ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے، اور لیکن اس وقت تو کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیونکہ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میدان حشر میں بندوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو ان اعمال کا وزن ہوگا، اور ان کے ساتھ گواہیاں ہوں گی، اور مجرم جو ہیں وہ انکار ہی ہوں گے اور کہیں گے کہ وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں۔ اور وہ اعمال، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں بھاری پڑیں گے وہ بامراد ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے پڑیں گے وہ کیا ہے، انہوں نے نقصان ہی نقصان ہے، ان کا خسارہ ہی خسارہ ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں کے خسارے کا پتہ نہیں چلتا، پیسہ اور جو پوزیشن ہے یا جو کچھ مل رہا ہوتا ہے یہ کسی چیز کا معیار نہیں ہے کہ یہ سب صحیح ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، بار بار بتایا ہے۔ اور حضرت انس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو پہ ایک فرشتہ مقرر ہوگا اعمال کا وزن کرنے کے لیے، انسان اس ترازو کے پاس لائیں گے، جو آئے گا ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، اگر اس کے اعمال بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ بلند آواز سے پکار کے اعلان کرے گا کہ ساری مخلوق سنے گی، اتنی اونچی آواز سے وہ یہ اعلان کرے گا کہ بھئی یہ تو پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو یعنی کہ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو پھر بھی فرشتہ اونچی آواز میں بتائے گا کہ یہ فیل ہو گیا، اور ساری مخلوق سنے گی، ساری مخلوق میں صرف انسان نہیں، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں رکھی ہوگی، سب کے سب۔ تو اور پھر یہ بھی ساتھ وہ بتائے گا کہ یہ جو پاس ہو گیا ہے اب یہ کبھی فیل نہیں ہوگا، اور جو یہ فیل ہو گیا اب یہ کبھی پاس نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے، سائنس کا دور ہے، ایجادات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یعنی کہ اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا کوئی ایسی بھی چیز ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر سے آپ باڈی کی جو ٹمپریچر ہے وہ دیکھتے ہیں، ایون آپ ویدر کا ٹمپریچر چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈفرینٹ چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے۔ تو اعمال بے شک ایسا وجود نہیں رکھتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ان کو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو تولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ تولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جبکہ ہم تو بہت سی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بعض بھاری بھرکم موٹے موٹے بدن والے آدمی اس حال میں آئیں گے کہ اللہ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کے اعمال اتنے ہلکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قصہ اس میں بتایا وہ ابلیس کا تھا، جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ ابلیس نے زندہ رہنے کے لیے مہلت طلب کی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، انا خیر من کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتا رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، آپ نے اپنا فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔
ٹھیک ہے نا، اسے یعنی کہ یہ تو آپ حکمت کے خلاف ہے کہ میں اس اپنے سے کمتر کو سجدہ کروں، اور پھر بہتر ہونے کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ آگ سے پیدا کیا اس سے مٹی سے، یعنی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یہ آگ اور مٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ حالانکہ آگ میں فساد ہے اس کی طبیعت میں، اور مٹی کی طبیعت میں تعمیر ہے، تواضع ہے، عجز ہے، اور انکساری ہے اس طرح۔ تو پھر ابلیس نکالا گیا، پھر بتایا گیا کہ ابلیس نے مہلت مانگی زندہ رہنے کی، پھر ابلیس نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان کو بہکایا ورگلایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم کی جو اولاد ہے وہ ساری زمین پر اتاری گئی۔ تو اب آگے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسپیشلی یہ کہ تقوی کا لباس اور لباس کی جو ساری باتیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو ہم اب جو چل رہا ہے کہ وہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر سے لباس، جنت کا لباس اتر گیا، تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان کے بعد جو پہلا فرض آتا ہے، پہلا وہ ہے ستر پوشی۔ ستر پوشی اتنی امپورٹنٹ ہے، اور شیطان کا یہ ایک بہت بڑا وار ہے کہ وہ اس چیز پہ کرتا ہے کہ انسان کو، یعنی کیونکہ انسان کو اپنی برائیاں، اپنے برے اعمال جو ہیں وہ، اور جو اس کے وہ گناہ ہیں ان کو وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت لگتے ہیں اس کو، اچھے لگتے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے وہ کام کرنے کو، تو وہ ان کو اتنا اچھا سا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو وہ جو ہماری سب سے زیادہ یہ جو نیکڈ رہنا، اور نیکڈ یعنی اس ایک تو ہے کہ کمپلیٹ نیکڈ، لیکن تھوڑا سا بھی جو ہو، جو ستر میں حصہ آتا ہے اس کو تھوڑا سا بھی نیکڈ کرنا، چاہے وہ آپ اپنے ٹخنے اوپر کر کے ٹراؤزرز کو اور ٹائٹ کر کے اور ٹخنے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کی ٹائٹس ہیں جن سے ٹخنے بھی نظر آ رہے ہیں اور لیگ کی پوری شیپ بھی پتہ چل رہی ہے، یا پھر آپ نے وہ بازوں کے اوپر سے کوئی کٹ شرٹ کیے ہوئے ہیں یا کٹنگز کیے ہوئے ہیں، یا ایسا جو واٹ ایور اٹ از کہ جو بھی آپ نے کہہ رہے ہیں جو کہ سطر میں شامل تھا، بینگ اے فیمیل، اگر وہ آپ کے سطر میں شامل ہے اور آپ نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اب، کیونکہ کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا کرتا ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہاں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا سا اور کرتا ہے، پھر اور، حالانکہ وہ بھی گناہ تھا، تھوڑا سا اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، اسے وہ چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان کے بعد پہلا فرض ستر پوشی ہے، اور نماز روزہ تو اس کے بعد ہیں۔ آپ دیکھیں، نماز آپ ستر پورا کمپلیٹ کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پورا صحیح سے کور کرنا ہے اور پھر پڑھنا ہے۔ تو کیا وہ جو کٹے پھٹے سے کپڑے ہیں، یا ان میں کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ خود سوچ لیں، آپ اگر اپنی بچیوں کو پہنا رہے ہیں تو یہ بچیاں اسی لباس میں کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ستر کہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو کور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اس کے بارے میں ایک اور بھی جو بات آتی ہے کہ ہوا کیا تھا کہ، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لباس نازل کیا نا وہ تمہارے جسم کے حصوں کو چھپاتا ہے، ان حصوں کو جن کا کھولنا برا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جتنا بھی اچھا لگے کہ یہ جو ڈیپ نیک ہے، فرنٹ بیک، یا جو بھی یہ جو ٹائٹس، یہ وہ ان کا کھولنا آپ کو جتنا مرضی اچھا لگے، اللہ نے کہہ دیا برا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب برا کہہ دیا تو برا ہی ہے، اس کا کوئی، اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن سے بچنے کے لیے ہر بات بتائی۔ دشمن کیا تھا؟ شیطان، جس نے فوراً ہی یہاں پہ کہہ دیا تھا کہ یا اللہ میں نے ان کو بہکانا ہی بہکانا ہے، میں نے انہیں گمراہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب ہم نے اس کی گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے یہ سارا قرآن بھی اتارا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے آدم اور اس کے بیٹوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ کھولنا برا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برا ہے۔ اور کیوں بتا رہے ہیں برا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اگر ہمیں بھی برا لگتا تو اللہ تعالیٰ نہ بتاتے۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ اسے، اور ہدایت ہے ہی کیا، اور قرآن ہے ہی کیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ساری اتر رہی ہیں، یہ سارے احکامات، یہ ہیں ہی کیا؟ یہ وہ ہیں سب جو کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہی اتارتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی ہمیں بیکار ہوتا ہے، ہمارا نفس بھی بیکار ہوتا ہے، اور ہمیں وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، ادھر نہیں جانا، یہ برا ہے۔
اور کیا بتایا؟ اور خوشنمائی کا ذریعہ ہے ایکچولی. بے شک آپ یعنی ایسے فیشن کریں جس میں وہ سطر پوشی ہوتی ہو. آپ خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ اچھے لگیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ اس کو اچھا سا بنائیں، اس کے اوپر کچھ بھی اس کو ڈیکوریٹ کریں جیسا بھی ہے، لیکن سطر جو ہے، جسم کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے جو سطر ہے وہ نہیں، ان کو نہیں کھولنا. اور بتایا اچھا اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ ایکچولی اہل عرب کو یہ ایک اسپیشلی یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے، ویسے ساری دنیا کے لیے ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ کیا سب چل رہا ہے. تو اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم تھی کہ مکہ کے قریب رہنے والے، اور ہم سب پتہ ہیں، ہم سب کو یہ بات رسم کا پتہ ہے، یہ بچپن سے ہم بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ لیکن مسئلہ کیا تھا یہی کہ جس یہ مکہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے تھے، مثلاً قریش کا ایک قبیلہ تھا ہومس اس کا نام تھا. تو عرب کے جو دوسرے قبیلے تھے نا، وہ حرم کی پاسبانی کرتے تھے ڈفرینٹ، کوئی پانی پلاتا تھا، کچھ کسی کا کوئی کام تھا، کسی کے پاس کعبہ کی چابی تھی وغیرہ. تو جو عرب کے سارے قبیلے تھے حرم کی کیونکہ پاسبانی ہومس کے پاس تھی، تو وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے. پاسبانی کا مطلب وہ حفاظت کرتے تھے حرم کے ارد گرد کے علاقوں کی. تو یعنی جو لوگ حرم میں آ رہے ہیں ان کی بھی، اور کیونکہ حرم امن کی جگہ ہے تو اس ساری چیزوں کی. تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ عرب جو عربوں کا عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف ان کا حق ہے، یہ جو حرم کی پاسبانی کریں ہومس کا قبیلہ. اور اور وہ کہتے تھے کیونکہ ان کپڑوں کو، جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں نا، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے یہ کپڑے پہن کے گناہ کیے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب طواف کے لیے وہ آتے تو ہومس جو قبیلہ تھا اس کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے. اب ہومس ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، لوگ تو کتنے لوگ آتے ہیں، سارا سال ہی آتے تھے، پھر حج کے لیے اتنے لوگ آتے تھے. تو اب ہومس تو اتنا بڑا قبیلہ ہے نہیں، تو وہ کہتے اگر کسی کا آدمی سے کپڑے مانگتے ہومس کے، اگر اس کے کپڑے ملتے تو انہیں پہن کے طواف کرتے، لیکن اگر ہومس میں سے کسی کے کپڑے نہ ملتے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، بالکل نیکڈ ہو کے طواف کرتے تھے، عریاں ہو کے. تو یہ آیتیں اس رسم کی بھی تردید کر رہی ہیں اور ہر طرح کی بات کی کہ، اور یہ بتایا کہ انسان کے لباس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، جسم کا پردہ. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہیں خوشنما بھی بناتا ہے. اور ہے ایسی ہی بات ہے، ہم ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے پہنتے ہیں اور ہم اچھے لگتے ہیں، اور یہ سارے مقصد اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خوشنمائی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا. تبھی یہاں پہ اس لیے اس طرح سے ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ہم اس کی 27 آیت ہے جو اب ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، دیکھیں دونوں سے بات، یا بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی بات کریں. شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے. وہ اور اس کا جتھا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وہ اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ڈیٹیل اس کے اوپر اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو بڑی ڈیٹیل آ جاتی ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ جیسے ہم جرمز کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں کی بصارت کی ایک حد ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. ہم بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نظر نہیں آتی. وہ وی کین فیل دا ایئر بٹ وی کین سی دا ایئر. تو اسی طرح ہماری آنکھوں کی ایک لمٹ ہے
اور ہم اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. ہم سورج اگر نکلا ہوا ہے تو ہم ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے. مطلب روشنی کو کور کر کے جہاں پہ اب آگے وہی جب سورج چلا جاتا ہے تو ہم آسمان سے وہ روشنی ختم ہو گئی ہے تو ہم کیا ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ روشنی میں زیادہ چیزیں نظر آنی چاہیے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بس ہماری آنکھوں کی بصارت کی ایک لمٹ ہے. تو جنات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو یقین کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ڈفرینٹ احادیث آئیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جنات ہیں یہ جیسے واش رومز ہیں ہمارے, اور جو اس طرح کی جگہ اس وقت ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں بھی کہا. اوبیسلی اب وہ واش رومز ہیں تو ان میں یعنی ایسے ناپاکی کی جگہ جہاں پر, تو وہاں پر یہ جنات جو ہیں بسیرا کر لیتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ واش روم جانے کی دعا کیا ہے اور واش روم سے آنے کی دعا کیا ہے. اور آپ دیکھیں واش روم جانے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے, خبیث جنوں اور جنیوں سے حفاظت کی دعا. مطلب وہاں پہ جن اور جننیاں دونوں طرح ایون یعنی میل فیمیل ان کی دونوں موجود ہوتی ہے. تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اوبیسلی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا پڑھ کے اندر جاؤ واش روم. اور بھی صرف وہی جگہ نہیں, یہ ایک ایگزامپل ہے, اور بھی بہت سی جگہیں جہاں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں انہیں دیکھ سکتے, یعنی انسان نہیں دیکھ سکتا, وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے ان کو ان کا دوست بنا دیا جو نہیں ایمان لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پہ عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے. یعنی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسم تھی نا ایکچولی کہ وہ نیکڈ ہو کے طواف کرتے تھے اور یہ بس برسوں سے چلی آ رہی تھی اور وہ اس سمجھتے تھے کہ یہی ثواب ہے اور یہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ نہیں لباس اور یہ بھی کہ طواف بھی اویسلی لباس پہن کے کرنا ہے, تو پھر یہ کافر کیا کہتے تھے کہ, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کوئی بھی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے دیکھا ہے. دیکھیں پہلے بھی جہاں پہ بھی مسئلہ آتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنے دین سے کیسے پھر جائیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی بھی دین پہ دیکھا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بہت اچھے سے سمجھیں کہ کہاں کہاں ہم اپنی زندگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس یہ کرتے تھے, ہمارے بڑے یہ کرتے تھے, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ سیکھتے نہیں ہیں, لرن نہیں کرتے کہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ کہا بھی ہے, جو آیت تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر وہ غلط تھے تو پھر, اگر تمہارے باپ دادوں کے پاس ہی کوئی علم نہیں تھا تو پھر, یعنی ان کے پاس تو کوئی علم تھا نہیں. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. اور وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا اس لیے وہ ایسے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ, کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ, اور جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے. کما بداکم تعودون, جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اور تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پہ گمراہی مسلط ہو گئی ہے, یعنی ایک مسلمان ہو گئے ہیں اور ایک ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں. یعنی شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں, یعنی اصل میں تو سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوش نمائی کا سامان لے کر آؤ. دیکھیں آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کی بات آ رہی ہے, یعنی ساری انسانیت کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے. جب پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا, مسلمان
تو obvious ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس نے ایمان لیا ہے وہ تو کبھی بے حیائی کی باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کر ہی نہیں سکتے، یہ باتیں تو وہ ان لوگوں سے کریں جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے۔ تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے؟ اور یعنی اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو، یعنی جس طرح عرب قبائل تھے انہوں نے طواف کے وقت کپڑے پہننے کو حرام سمجھا ہوا تھا، اسی طرح جہالت کے زمانے کے لوگوں نے بہت سی غذاؤں کو بھی حرام کیا ہوا تھا، جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا سورہ انعام میں گزرا، گوشت کی کتنی ساری قسمیں تھیں اور کتنے سارے جانور تھے جن کو انہوں نے جو ہے نا وہ خود ہی سے ایک حرام کر لیا ہوا تھا، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے حرام کر لیے ہوئے تھے اپنے اوپر۔ تو یعنی اخرج العباد والطیبات من الرزق، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیا کی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی کفار مکہ کی ایک بات کا جواب ہے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ہمارا موجودہ طریقہ پسند نہیں ہے تو ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق اس دنیا میں ہر شخص کو دیا ہوا ہے، وہ مومن ہو یا کافر، تو آخرت کی نعمتیں صرف مومن کے لیے، قیامت والے دن کی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا الا الله ما لا تعلمون، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی، دیکھیں دونوں باتیں ہو گئیں، یعنی کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا صرف موبائل پہ کچھ دیکھ رہا ہے، چھپی ہوئی بے حیائی وہ بھی منع ہے، حرام کہا ہے اللہ نے، نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے، تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی تورات میں ہے، کوئی انجیل میں ہے، اور مشرکوں کے پاس تو کوئی بک بھی نہیں تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اجل ایک میعاد یعنی ایک لمٹ، ایک ٹائم لمٹ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور چنانچہ جب ان کی یہ مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت کا ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن ازلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اور اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی پہنچتا رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون، اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ یعنی کہ فرشتے کہیں گے کہ بھائی جب روح قبض کرنے آئیں گے، جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل سٹارٹ میں یہی تھا نا
سورہ انعام میں کہ کس طرح وہ جو فرشتے ہیں وہ اس گندی روح کو، اس کو خبیث روح کہیں گے، اور کس طرح اس کے لیے ٹاٹ لے کے آئے ہوں گے، اور وہ اس کی روح نکالیں گے، اتنی مشکل سے نکلے گی، اور نکال کے اس کو وہاں رکھیں گے، اور پھر وہ اس کو لے کے جائیں گے، اس سے بدبو آ رہی ہوگی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنی ڈیٹیل سے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کبھی کسی بھی چیز کی ایسی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں، جہاں وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، تبھی اتنی ڈیٹیل بتائی ہے، کیونکہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے ساری زندگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے وہ روح قبض کریں گے۔ تو کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ یہ جواب دیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو چکے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختها۔ اور اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یعنی جو لوگ سرداروں کے ماتحت تھے وہ اپنے سرداروں پہ لعنت بھیجیں گے، اور جن وہ جو پیروں فقیروں کے ماتحت تھے وہ ان پہ لعنت بھیجیں گے، پیر فقیر ان پہ لعنت بھیجیں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور سردار اس طرح انہوں نے یعنی کس وجہ سے لعنت بھیجیں گے؟ وہ جو پیر فقیر سردار ہیں وہ اپنے ماتحتوں پہ کیوں بھیجیں گے؟ کہ انہوں نے ان کے حد سے زیادہ تعظیم کر کے گمراہی میں ڈال دیا۔ حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ اور اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پہ لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، ان کو اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ یہ آیت ہے 38 سورہ اعراف کی، جو کیا بتا رہی ہے سورہ اعراف کہ بھائی وہ لوگ دیکھیں وہ لوگ کہیں گے جو لوگ پیروکار ہیں ان کے، جن کو غلط راستے پہ ڈالا گیا، جو گمراہ ہو گئے، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، وہ ان سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے ان کی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبھی کا عذاب دگنا ہے، تمہارا بھی، کیونکہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بھی، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، لا تعلمون، ان سب کا بھی عذاب دگنا ہے تمہارا بھی۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخیاط۔ لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوتا۔ جمل فی السم الخیاط کیا ہے؟ یالج الجمل فی السم الخیاط، یعنی یہ ایک عرب کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے امپاسبل چیز، کیونکہ یہ امپاسبل ہوتا ہے نا، کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ عربی زبان کا ایک محاورہ تھا کہ بھائی یہ جس طرح اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے لیے تو دوزخ ہی بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے، یعنی دوزخ نیچے بھی دوزخ، اوپر بھی اوڑھنا بچھونا ہی دوزخ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ اب دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ
قرآن میں کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں بتائیں گے کہ یہ عذاب ہے، وہاں بتائیں گے اچھا جنہوں نے ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے کیا، لیکن ہر جگہ ایمان لائے نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل کیے، وہ جو اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ والی بات نہیں ہے کہ بس نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان لائے نیک عمل کیے۔ یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، یعنی نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، ورنہ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بھی انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت سے باہر ہے، جو وہ کر نہیں سکتے، یعنی جو بھی عبادتیں ہیں، آخر ہم خود ہی دیکھتے ہیں دوسرے لوگ بھی 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا، ہم سے نہیں روزہ رکھا جاتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے سیکھا نہیں جاتا، ٹائم نہیں نکل رہا، یہ جو کام کر رہے ہو دنیا کا، اس کا کتنا فائدہ ہے ذرا ایک بار سوچ لو، اور یہ سوچ لو کہ آخرت کے لیے کیا جمع کیا، تو خود ہی بندے کا ٹائم نکل آتا ہے۔ جو لوگ سوچنے والے ہیں ان کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا کہا، دارالامتحان ہے، اپنی مرضی ہے، یہ بعد میں کہو کہ بھئی اللہ کی مرضی ہوتی تو میں یہ کر لیتا، نو نو نو، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے، یعنی کہ اصل میں کیا تھا کہ جنت میں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی جیسے آپ آپس میں کوئی تھوڑا بہت ایشوز ہوتے ہیں، کینہ ہوتا ہے، کدورت ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی نفرت ہوتی ہے، اچھا اس نے دنیا میں یہ کیا وہ کیا، اللہ تعالیٰ پہلے وہ ساری رنجشیں باہر نکالیں گے پھر جنت میں ڈالیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہنچائے، آمین۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگوں یہ ہے جنت جو تم عمل کرتے رہے ہو، اس کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے، یعنی جو عمل تم نے کیے تھے اب تم اس کے وارث ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وراثت میں ہمیں کون سی چیز ملتی ہے جس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی، ہمارے پیرنٹس کی جو چیزیں جو انہوں نے محنت کر کے بنائی ہیں، اور پھر وراثت کا جو مال ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کا ایک کنفرم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے گفٹ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ اتنا زیادہ یعنی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت ان کی وارث، یہ اس کے وارث ہوں گے، جنت ان کی ایسے ہوگی جیسے ان کو وراثت میں ملی ہے۔ ونادا، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ انسان سوچے گا کہ میرے اعمال ایسے نہیں تھے، پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے جی ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین، اور اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر، یعنی جو لوگ ظالم کون ہے؟ ظالم جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ شرک بھی کرتا ہے ظلم کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ جو بھی گناہ کر رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ظالموں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور جو بھی اور بھی کوئی بھی وہ گناہ کرتا ہے لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے وہ بھی سب ظلم ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے، اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ اب یہ آڑ کیا ہے؟ آراف۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔
اذان ہو رہی ہے شاید کہ نہیں؟ ابھی نہیں ہو رہی. اور ان کے درمیان ان دونوں گروہوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر یعنی اساڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر. وہ آراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ آراف والے جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے. یہ ایک درمیان والی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل درمیان والی جگہ. یعنی کہ اچھا آئی تھنک کہ اذان ہو رہی ہے، اذان سن لیں تو پھر ہم یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں جو بات ہو رہی ہے آراف کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آراف ہے کیا. ایکچولی اہل جنت اور اہل دوزخ جو ہے نا، دو جماعتیں ہیں، اور ہر جماعت اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے اپنے مقام پر ہوگی. ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا. یہ پردہ ایک دیوار کی صورت ہوگا کہ وہ بینہما حجاب، یعنی ایک پردہ ہے اس میں، اور دیوار کی طرح کا. اور اس پردے سے یہ ایک دوسرے کو بات بھی کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور آگے وہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ اگلی آیت میں کہ دوزخی جو ہے وہ جنتیوں سے پانی مانگیں گے. تو بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھروکے سے بھی ہوں گے جن سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے یا بات کر سکیں گے. اور یہاں پہ یہ پردے کی اللہ تعالیٰ نے بات کیا تو ہم یہی دیکھ لیتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اب کس طرح کی شیشے کی دیواریں اور اس طرح کی بالکل پاسبل ہے کہ آپ جہاں سے دوسرے طرف دیکھ رہے ہوتے ہو. ایون ایسی ٹنلز وغیرہ بنا لی ہوئی ہم نے جو شیشے کی، جو سمندر کے نیچے سے موو کر رہے ہوتے ہیں اور سمندر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ دیکھ سکیں گے، بات کر سکیں گے. اور ایسا ہوگا کہ یعنی کہ لیکن جنت کا اثر دوزخ کی طرف، دوزخ کا جنت کی طرف بالکل بھی نہیں پہنچے گا. اور پھر یہ کہ ایک اب کتنی آسان بات ہے، ہم بات جو پہنچانا ہے وہ تو ہمیں آرام سے پتہ ہے کہ ہم یہاں سے فون پہ کسی بھی جگہ بیٹھے دنیا کے کسی بھی جگہ سے بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اب یہ جو بات کر رہے ہوں گے آپس میں، تو وہ اصل میں یہ جو آراف والے لوگ ہوں گے یہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ لوگ جو آراف والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے نیکیاں یعنی کہ تھیں، نیکیاں تو اتنی تھیں کہ یہ وہاں سے گزر جاتے، یعنی پل صراط سے. تو لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ جنت میں داخل ہو سکتے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اصل میں دوزخ اور جنت کے اب یہ درمیان میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں
جو کہ درمیان میں ہوں گے، جن کی نیکیاں جو ہیں وہ کم ہو چکی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہوں کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں، تو بہرحال ان کی نیکیاں اتنی کم ہوں گی کہ وہ پل صراط سے جیسے تیسے کسی نہ طرح گھسٹتے گھسٹتے جو ہے نا آخر کار پل صراط سے گزر جائیں گے، لیکن جنت تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے۔ تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ انہیں یہاں رکھیں گے یہ بات بتانے کے لیے، سورہ یہ آراف کی جگہ پہ، جو درمیانی جگہ ہے، کہ دیکھو کہ تم لوگوں نے کیسے عمل کیے تھے، اگر تھوڑی سی مطلب اور نہیں کیا ہوتی تو جنت کی طرف ہوتے، وہ جنت والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، دونوں طرف، یعنی کہ جو لوگ ہیں نا ان دونوں طرف کے لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اور یہ آراف والے لوگ اہل جنت سے بھی بات کریں گے اور اہل دوزخ سے بھی بات کریں گے۔ تو اس کے لیے اصل بات یہی ہے کہ ہم تو اس جگہ کو یا ان چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی اگر ہم آج کی ٹیکنالوجی دیکھیں تو کتنی آسان ہے یہ بات، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور ان دونوں گروہ یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر، یعنی یہ جو دیوار ہوگی، یہ جو پردہ ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہیں۔ علامتوں سے پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ جنت والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت والے جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ کس طرح سے چمک رہے ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو دوزخ والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، بار بار قرآن میں آتا ہے۔ تو اس طرح وہ جنت والوں اور دوزخ والوں دونوں کو پہچان رہے ہوں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ نادو اصحاب الجنتی ان سلام علیکم، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کے کہیں گے سلام ہو تم پر، لم يدخلوها وهم یطمعون، اور وہ اعراف والے خود اس میں داخل نہیں ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی ابھی تک وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ وہاں بیٹھے ہوئے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیوں بٹھایا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ کچھ عرصہ، جتنا بھی عرصہ وہ وہاں رہیں گے، جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو شکر کریں گے کہ ہم دوزخ میں نہیں گئے، اور جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ یا اللہ ہم کب ان کے پاس جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، اور آراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، مطلب یہ کہ انہیں وہ دنیا کے لوگوں، دنیا میں بھی شاید انہیں پہچانتے ہوں گے، وہی والی انہیں پہچان کرائی جائے گی، تو وہ ان کو کہیں گے بار بار، قولو کہیں گے، ماں اغنا انکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہیں گے نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے، یعنی دیوتاؤں کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ جن کو تم نے خدائی میں لگا شریک کیا تھا، اور ان سرداروں کی طرف اور پیشواؤں کی طرف بھی جنہیں بڑا مان کے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے تھے، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے غضب سے بچائیں گے تمہیں، اس طرح کی۔ تو اب وہ ان کو یہ آوازیں دے کے انہیں پوچھیں گے، انہیں کہیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے کچھ کام آیا ہے؟ یا تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ تمہارے کام آیا ہے؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پہ تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تو جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہی ہم تک بھی پہنچا دو۔ اب یہ دیکھیں وہ کیسے باتیں کریں، اس کا مطلب جنت والے بھی جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے بھی جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کس لیے کہ بھائی جہنم والے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کیا کہا تھا کہ اچھے اعمال کر لو یہاں جانے کے لیے، لیکن تم اپنے ان فضول لوگوں کے پیچھے پڑے رہے اور دیوی دیوتاؤں کے پیچھے پڑے رہے، بتوں کے پیچھے پڑے رہے۔ وہ کیا انہیں کہیں گے کہ وہ جب انہیں اتنی نعمتوں میں دیکھیں گے تو انہیں کہیں گے تھوڑا سا پانی ہی دے دو،
یا جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں ان میں سے ہی تھوڑا سا دے دو، تو کیا کہیں گے؟ قولوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پہ حرام کر دی ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، اور اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کا کتاب میں مذکور ہے، یعنی قیامت۔ قیامت اب یہ لوگ صرف جو ہے ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور یا کسی ایسی مصیبت کا کہ جس کے بعد یہ کنفرم ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کا ایمان تو ویسے ہی قبول نہیں ہوگا۔ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بلا چکے تھے یہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اور ہمارے اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم نے جو برے کام کیے پہلے کرتے رہے ان کے خلاف دوسرے کوئی نیک عمل کرے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوی دیوتا انہوں نے گھر رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 6 دن، اب یہ 6 دن جو ہے نا ہمارے 6 دن نہیں ہیں، اس وقت سورج نہیں تھا، اس وقت سورج کا طلوع غروب بھی نہیں تھا، اور اللہ کے لیے ٹائم کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو خود بنایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم زمین سے باہر نکل جائیں، جیسے چاند ہے، چاند کے اوپر ہمیں پتہ ہے 28 ڈیز کا منتھ ہے، وہاں 29 30 بھی نہیں ہوتا، 29 بھی نہیں ہوتا، 30 بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ ہے، یعنی پلوٹو وغیرہ جو اب جو سائنس ہے وہ ہمیں آرام سے بتاتی ہے کہ یہ جو سارے سیارے ایون ان کے اوپر ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ کیونکہ ان کی اپنی رفتار ہے، ٹائم ایک اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کسی جگہ پر ایسا ٹائم ہے جہاں پہ ہمارے سے سال چھوٹا ہے، ہمارا سال ان کے 1 مہینے کے برابر ہے، اور کسی جگہ پر جو ہے ہمارا سال ان کے کئی سالوں کے برابر ہے، تو یہ اور چیز ہے جو ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس 6 دنوں میں بنایا وہ اور دن ہے، اور ہمیں کیونکہ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دن ہمارے آج والے دن نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے دن ہے، ان کا کیا ٹائم پیریڈ ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال ہمیں صرف اس پہ ایمان لانا ہے کہ وہ 6 دن جو انہوں نے کہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پروردگار ہیں جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا، استوا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے جو معنی اگر ہم دیکھیں تو سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اس طرح کے ہیں، یعنی بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں جیسے نہیں ہیں، اس لیے ان کے کوئی وہ ہماری طرح کے اعمال نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ استوا کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور واللہ عالم، اور بہتر یہی ہے کہ مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ساری چیزوں کو جو متشابہات میں سے ہوتی ہیں اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اور ان کے اندر کوئی ہمارے عقیدے یا ایمان کا یا کسی کوئی اور مسئلے کا حل بھی موجود نہیں ہوتا، تو بس ہم نے ان کے اوپر صرف ایمان لے کے آنا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق
وہ جس طرح بھی استوا فرماتے ہیں اپنے عرش کے اوپر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور دن کو، اور وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتے ہیں جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، یعنی کہ دن اور رات جیسے آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس نے سورج اور چاند ستارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، یاد رکھو پیدا کرنا اور حکم دینا سب اس کا کام ہے، ٹھیک ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، حکم بھی وہی دیتا ہے، اور بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، یعنی کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عاجزی کس میں، چپ کے پکارنے میں، اونچا بھی آپ پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اونچی اونچی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ چپ کے آرام آرام سے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جیسے بہت اونچی آواز سے ہر وقت دعا مانگی جائے، پھر ناجائز یا ناممکن چیز جو ہوتی ہے نا وہ مانگی جائے، میں مثلاً میں ابھی آسمان پہ چڑھ جاؤں اور اس طرح کی چیزیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی دعاؤں کا مطالبہ کرتے تھے نا کہ آسمان سے ایک سیڑھی لگائیں، آسمان پہ چڑھیں، وہاں سے آپ کے ساتھ فرشتے اتریں، وہ ہمیں یہ کہیں، ہم ان کو دیکھیں، وہ ہمیں بتائیں، اور پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حد سے گزرنے والی باتیں ہیں یہ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی، یعنی اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ خوف کس بات کا؟ کہ کہ ہم نے اس بات کا کہ اپنی عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے ایک اس بات کا بھی کہ پتہ نہیں عبادت کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں، اور اللہ، اور اس بات کی امید بھی ہونی چاہیے، مایوسی بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فضل سے اسے قبول کر لے گا، یہ بھی بات ہے، اور خوف اس بات کا بھی کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس بات کا بھی، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا بھی خوف، ان کے بارے میں بھی، تو ان سب چیزیں کی وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اور یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے، شاید ان باتوں پہ غور کر کے تم سبق حاصل کر لو، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں اس طرح مردہ انسانوں میں بھی جان ڈالنے پہ قدرت ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو بس یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، تمہیں سبق لینا چاہیے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ زندگی دینا، تو یہ سمجھنا کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، یہ انسان کو سب سے یہ مشکل بات یہی امیجن کرنا لگتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے سامنے یہ چیز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں، جو شکر کریں، ان کے لیے اس میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ، یعنی جس طرح زمین اچھی ہوتی ہے تو پیداوار اچھی ہوتی ہے، اسی طرح جن لوگوں کے دل میں طلب ہوتی ہے اور وہ اللہ کے کلام سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس طرح خراب زمین پہ بارش بھی پڑے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیداوار بھی اچھی نہیں ہوتی، اس طرح جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہوتے ہیں، ضد اور اناد اور یہ ڈھیٹ پن، تو ان کو اللہ کے کلام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، بہت ہی مطلب پیارے پیارے، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور چنانچہ انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، انی
اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے، اللہ حضرت اب یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قصے بھی بتا رہے ہیں، اور قصے کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انسان قصوں کو کان لگا کے سنتا ہے، اور وہ اس کو افیکٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو نافرمان ہے ان کا کیا انجام ہوا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو فرما بردار تھے ان کا کیا انجام ہوا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان قصوں سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حوصلہ اور دیتے تھے کہ دیکھو باقی انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا تھا، ان کی قوم بھی ایسی ایسی چیزیں کرتی تھی اور ایسی ایسی چیزیں کہتی تھی، ایسی ایسی چیزیں مانگتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، اور پھر اور اتنی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قصے بھی اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی غیب کی باتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتی؟ تو یہ قرآن کے حق ہونے کے دلیلیں بھی ہیں ساتھ، کہ بھئی یہ کوئی انہیں کون بتا سکتا تھا، اور وہ بھی وہ باتیں جو تورات میں چینج ہو گئی ہیں وہ بھی، اور جو وہاں صحیح تھیں وہ بھی، ان کو صحیح بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تورات ہے یا انجیل ہے، جو لوگ ان کو جانتے تھے ان کو، اور یہ تو اس کی بھی پچھلی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بات آئی ہے، اب ہوا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے درمیان کافی زیادہ ٹائم ہے، کچھ جگہوں پر تو 1000 ایئرس کا بھی ٹائم ہے ان کی وفات کے بعد، حضرت آدم کی وفات کے بعد جب یہ آئے تھے تو اس دوران بہت سے قوم نے بت پرستی شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 ایئرس 950 سال اپنے قوم کو حق کی تبلیغ کی۔ 950 ایئرس، ٹو مچ ٹائم، بہت زیادہ ٹائم ہے یہ۔ آپ خود دیکھیں، ہم 2 دفعہ کسی کے پاس جائیں، تیسری دفعہ اسے کچھ کہیں، چوتھی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی بات ہی نہیں سننی کیونکہ اسے ہماری بات سمجھ نہیں آتی، اور بھی ایسی مطلب ہم، اور 950 ایئر صرف تبلیغ کے ہیں، ان کی اپنی ایج تو اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بتایا؟ دیکھیں 950 ایئرس تبلیغ کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 سم تھنگ، 82 کسی جگہ آتا ہے، کسی جگہ 84، صرف اتنے، صرف اتنے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ لوگ اگر نہیں مان لا رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے سال تبلیغ کی تھی، اور پھر صرف اتنے سے لوگ جو تھے نا وہ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ 950 ایئر تبلیغ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انی اخاف، یقین جانو کہ مجھے تو سخت خوف ہے، علیکم عذاب یوم عظیم، کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو، یعنی ان کے بارے میں بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہا تھا، قول الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اب قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں، کہ بھئی وہی بات کہ ہمارے باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، تم کیا نئی باتیں لے آئے ہو؟ قال یا قوم لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، حضرت نوح نے جواب دیا میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ابلغکم رسالۃ ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بتائی ہیں یہ باتیں۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، تم بد عملی سے بچ کے رہو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کیوں، ایک انسان ہی کیوں جو ہمارے میں سے ہے وہی کیوں، وہ اسے کیوں نبوت ملی ہے، ہمیں تو کوئی فرشتہ اترتا اور کہتا، پھر ہم مانتے کہ یہ نبی ہے، یعنی کہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہوتی، کوئی بڑے ڈیفرنٹ بات ہوتی پھر ہم سمجھتے، تو پھر ایسے ہم کیوں مان جائیں؟ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا تھا۔ فَقَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔
اب یہاں جو بات ہو رہی ہے یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان والا جو پورا واقعہ، یہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں آئے گا سورہ ہود میں بھی، اور یہاں بھی کیا ہے کہ کشتی میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ کشتی بنائیے، اور پھر 950 ایئرز گزر گئے ان کی وہ ساری تبلیغ میں، اور یہ سب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے ان لوگوں کو اس میں جمع کر لیجئے جو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ایک ایک جوڑا بھی جو موجود ہے جتنے بھی جنس کا، تو اس طرح وہ بھی انہوں نے جمع کر لیا، اور آگے ڈیٹیل میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو کشتی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو نجات دی، اور باقی سب کو غرق کر دیا طوفان نوح میں، اور اتنی بارش ہوئی کہ جو ہے وہ طوفان آ گیا اور پانی بڑھتا ہی چلا گیا اور سب ڈوب گئے اس کے اندر۔ تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب قوم عاد کی بات ہو رہی ہے، قوم عاد کی بات، قوم عاد عربوں کی ایک ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضر موت کے آس پاس آباد تھی۔ تو یہ لوگ نا بڑے اونچے لمبے تھے، پتھروں کے تراشنے کو ہنر میں مشہور تھے، اور اون بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کے تراش کے پھر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے بھی بت بنا کے پوجا شروع کر دی، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یا تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، انہیں توحید کی تعلیم دے کے اللہ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، مگر صرف کچھ لوگ جو تھے نا ان کے اوپر ایمان لائے تھے، بہت کم۔ تو پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا، پھر حضرت ہود نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، تو اگر ابھی بھی تم باز آ جاؤ تو اللہ تم پر رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ لیکن اس قوم پہ کچھ اثر نہیں ہوا، وہ اپنے کفر شرک میں بڑھتی چلی گئی، اور آخرکار ایک تیز آندھی کا عذاب آیا جو 8 دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ساری کی ساری قوم جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئی۔ اور اس قوم کا واقعہ جو ہے وہ یعنی سورہ کاف، سورہ قمر، سورہ حاقہ، سورہ فجر، ان سب میں انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، اور یہ ایسے ہی یہ اس طرح سے ہی وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اور اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ اب دیکھیں یہی بات انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم تو بے وقوف ہو، گمراہ ہو، اور ہم ٹھیک ہیں۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اور یہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ قال یا قومی لیس بصفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین، اور میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو، یعنی کہ میرے سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اوا اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور بھلا کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ وَاذْكُرُوا، اور وہ وقت یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ، اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا، اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کے رکھا، یہ اپنے قد و قامت میں بھی بڑے اونچے لمبے تھے۔ تو اور جب ان کے دیکھیں جا کے، کیونکہ وہ محلات ابھی بھی موجود ہیں، تو ابھی دیکھیں تو عبرت حاصل کریں گے کتنے اونچے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور لہٰذا اللہ کی نعمتوں پہ دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور دیکھیں وہی بات وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی کہ بھئی ہم میں سے ایک پیغمبر اللہ نے بھیجا، یعنی انسان، یہ اس بات کو ہضم کرنا ہر جگہ مشکل تھا۔ انسان ہی کیوں، انسان ہی کیوں، تو بھئی کہ اگر فرشتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کے لیے نبی ہوتا تو فرشتوں میں سے آتا، انسانوں کے لیے ہے تو انسانوں میں سے ہے۔ قولوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھے؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اب یہی باتیں مشرکین مکہ کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ، حضرت جو قوم عاد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کے لوگ ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، سیم وہی والی باتیں۔ قال قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ یعنی کہ یہ انہوں نے اب بات کیا ہے کہ بھئی جو بت ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا نے بتائے ہیں اور ان کے نام بھی باپ دادا نے بتائے، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اپنی مرضی سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے لیے، ان بتوں کے لیے جھگڑ رہے ہو تم میرے سے، جن کے نام بھی تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور جن کی تائید میں اللہ نے کوئی آیت کوئی کتاب کچھ نہیں اتارا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تو اب تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا وقطعنا ودابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ اب وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب بات ہو رہی ہے سمود کی، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ دیکھیں سیم آیت سیم بات، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَقَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ یہ کیا تھا؟ حضرت پہلے نوح علیہ السلام کا بتایا، پہلے حضرت آدم کا بتایا، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے ان کا بتایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ حضرت ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کی طرف، وہ بتایا، اور اس کے بعد یہ سمود جو نسل تھی یہ آئی، یہ قوم عاد کی نسل سے ہی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ عاد۔ یہ قوم جو ہے نا، یعنی عاد نمبر 2، یہ قوم عرب اور شام کے درمیان کا ایک علاقہ تھا، اس کو حجر کہتے تھے، اس میں آباد تھی، اور آج کل اسے نا مدائن بھی کہتے ہیں، مدائن صالح، اور آگے قرآن میں بھی مدائن کا نام آئے گا، اور آج بھی ان کے گھروں کے اور محلوں کے جو کھنڈر ہیں وہ موجود ہیں، اور پہاڑوں سے جو ان کی تراشی ہوئی عمارتیں ہیں وہ بھی ہیں، اور عرب کے مشرکین جب تجارتی سفر پہ شام وغیرہ جاتے تھے تو یہ راستے میں پڑتے تھے اور ابھی تک موجود ہیں، اور قرآن کریم نے کئی مقام پہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ بھی اسی طرح ہی بہت اونچی لمبی قوم تھی اور پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ تراش کے بناتی تھی، تو ان میں بھی آہستہ آہستہ بت پرستی آ گئی اور بہت سی خرابیاں آ گئی۔ حضرت صالح اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ نے پیغمبر بنایا، نبوت دی، تو یہاں بھی وہی بات، قوم کی جو اکثر لوگ تھے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ایک ہی بات کہ بھئی یہی عجیب و غریب معجزے مانگ رہے تھے، اور پھر انسانوں میں سے ہی کیوں، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اور ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ بات بتائی ہے تو وہی صحیح ہے وغیرہ۔ تو حضرت صالح کو ان لوگوں نے ایک معجزہ ان سے مانگا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ یہ معجزہ ہمیں دے دیں ہماری مرضی کا، ہماری پسند کی یہ بات مان لیں گے تو پھر ہم بھی یہ سارے ہی مان لے آئیں گے۔ تو وہ معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے خود ایک فرمائش کی تھی، ایک تو یہ کہ اونٹنی ہو، اور اس پہاڑ سے نکلے، پہاڑ بھی انہوں نے خود ہی سلیکٹ کیا تھا، اس پہاڑ سے اس دن اونٹنی نکلنی چاہیے، دن اور ٹائم بھی خود ہی سلیکٹ کیا، پھر کہا اونٹنی ہو،
اور وہ اونٹنی جو ہے وہ اتنی اونچی لمبی ہو، یہ بھی کہا کہ عام اونٹنی جیسی نہ ہو، ڈفرینٹ ہو. پھر یہ بھی کہ وہ جو اونٹنی ہے وہ پریگننٹ ہو، یہ بھی انہوں نے خود ہی کہا. وہ بھی کتنے منتھس کی پریگننٹ ہو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بھئی 8 منتھس کے 10 کہیں آتا ہے کہیں 9، بہرحال پریگننٹ انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے، اس کا بیبی جو ہے ہونے والا ہو ایسی کی آپ اونٹنی ہونی چاہیے. تو پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے. ہمارے سامنے حضرت صالح جو تھے انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، تو انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا اپنی پوری قوم کو، اور وہاں سے وہ پہاڑ پھٹا اور وہ اونٹلی جو ہے نکلی. اب کچھ لوگ جو تھے وہ تو یہ دیکھ کے ایمان لے آئے، لیکن سارے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ جو سردار اور جو دیکھیں جتنے بھی بڑے جو معجزے مانگ رہے ہیں، جتنا بھی بڑا، لیکن معجزہ جب مل جاتا ہے تو ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا. لیکن اب کیا ہے کہ اب ان کی مرضی کا آ گیا ہے اور ابھی بھی کہنا نہیں مانا، تو پھر تو اب تو عذاب آنا تھا. پھر یہ ہوا کہ جو لوگ کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ جو ہے ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ زیادہ تر نہیں لائے، اور جو لے آئے تھے ان کو بھی ورگلا رہے تھے، اور جو لانے کا ارادہ کر رہے تھے ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ایمان نہیں لے کے آنا. پھر اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اور پھر حضرت صالح کو اب یہ پتا تھا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک معجزہ بھی اللہ سے اس طرح سے مانگا ہے اور اپنی پسند کا، اپنی ڈیمانڈ کا، اور وہ آ بھی گئے پھر بھی نہیں مان رہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ کیا کر رہے تھے کہ وہ جو اونٹنی تھی، یہ دیکھیں خود کا مانگا ہوا معجزہ کیسے انسان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو نہ ماننے سے عذاب، اور دوسری بات یہ کہ اب وہ اونٹنی انہوں نے اپنی مرضی سے کہی تھی، اتنی لمبی چوڑی وہ ویسی ہی تھی. اب وہ اونٹنی کیونکہ باہر آ گئی تھی، اور وہ اس کو کھانا پینا سب کچھ چاہیے تھا، تو ایک پورا کنویں کا پانی وہ پی جاتی تھی. اور اس جو وہاں پہ کنویں تھے سارا پانی وہ پی جاتی تھی. تو پھر انہوں نے اس کے لیے دن مقرر کر دی کہ ایک دن وہ ایک دن یہ. بہرحال یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. پہلے ہم نماز پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ یہاں سے ہی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب لوگ جو قرآن لے کے بیٹھے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن. رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت ہماری جو چل رہی ہے وہ ہے 73 آیت ہم نے کر لی تھی، اور یہ اب چل رہا تھا سمود کی قوم کا بیان. تو سمود کی قوم جو ہے آدے ثانیہ، آدھے یعنی آدھے ٹو، قوم عاد ٹو بھی اس کو کہتے تھے. اور یہ جو اس کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام یہاں آئے تھے، پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے بھی اکثر جو قوم تھی اس نے بات نہیں مانی. اور پھر کیا کیا تھا، انہوں نے ایک معجزہ جو ہے اسپیشلی ان سے مانگا تھا. اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ بھئی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر ویسا ہی معجزہ انہیں دے دیا جائے تو یہ مان جائیں گے، کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جیسا انہوں نے کہا تھا ایگزیکٹ ویسا ہی انہوں نے کہا. اتنی بڑی ہونی چاہیے اونٹنی، ایسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے، اسی پہاڑ سے نکلنی چاہیے، بالکل سیم ٹو سیم جیسا انہوں نے کہا ویسا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے منہ مانگے معجزے بھی انہیں مل جائیں گے تو یہ نہیں مانیں گے. اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اسے حضرت صالح کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا. اور پھر بھی کیا ہوا، کچھ ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اپنی ضد پہ اکڑے رہے، اور جو لوگ جو ایمان لانے کا ارادہ کرے تھے انہیں بھی روک دیا. اب جو سردار ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والوں کو بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے. تو حضرت صالح کو اب یہ ان سرداروں کے کہنے پر ہی تو یہ سب ہوا تھا. اب حضرت صالح کو یہ تھا کہ بھئی انہوں نے کہنا نہیں مانا تو اب عذاب بھی آئے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ مطلب اب کیا تھا کہ وہ جو اونٹنی تھی جو ان کا اپنا منہ مانگا معجزہ تھا وہ بھی ان کے لیے ایک عذاب بن گیا، اس لیے کیونکہ وہ اونٹنی جس طرح کی انہوں نے مانگی تھی وہ آ گئی تھی، تو اب اسے کھانا پینا بھی تھا، تو وہ ان کی کھیتیاں کھا جاتی تھی. وہ بڑی تھی اتنی جیسے انہوں نے کہا تھا، اتنی بڑی تھی تو اس کو کھانا پینا بھی اتنا بڑا چاہیے تھا، تو وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی.
تو انہوں نے باریاں لگا دی کہ اونٹنی جو ہے، کیونکہ اس کو چاہیے اتنا تھا، اتنی بڑی جو انہوں نے معاوضے میں مانگی تھی، اب اونٹنی کو کیونکہ پورے کنویں کا پانی چاہیے ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کی باری لگا دی کہ ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی اور اگلے دن باقی سب لوگ. تو ایسا ہی ہونے لگ گیا، اور وہ اونٹنی جو تھی وہ ایک دن پانی لیتی تھی اور دوسرے دن سارے لوگ. تو اب یہ لوگ اس سے تنگ آ گئے اونٹنی سے، کیونکہ اب وہ کسی بھی جگہ کسی بھی کھیت میں چڑھتی رہتی تھی، اور کیونکہ وہ اتنی بڑی تھی، جیسے کوئی بڑا جانور ہوتا ہے تو اس کو خوراک بھی اتنی چاہیے، تو اس کو غذا بھی زیادہ چاہیے تھی. تو اب یہ اس بات سے بھی تنگ تھے کہ بھئی ایک دن کا پانی وہ سارا پی جاتی تھی. اب انہوں نے قوم کے جو سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب اونٹنی سے ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم اسے مارنے لگے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا. اب کیونکہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے. تو انہوں نے ان کو یہ اس چیز سے بھی منع کیا کہ بھئی اس کو مت تنگ کرو، اور اس کو بالکل بھی اسے کوئی تنگ نہ کرے، بلکہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، اس لیے یہ جہاں پہ بھی چرتی ہے اسے چرنے دو. لیکن نہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کو جو ہے آخرکار وہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قزار. قزار اس نے اس کو قتل کر دیا. اس موقع پہ جب حضرت صالح کو پتا چلا، تو پھر انہوں نے انہیں وارننگ دی کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے صرف 3 دن رہ گئے ہیں، یہ بتا دیا تھا انہیں ایگزیکٹلی کہ کیا ہے کہ اب آپ کی زندگی کے نا صرف 3 دن رہ گئے ہیں، اور ان 3 دن میں اور اس کے بعد جو ہے وہ عذاب سے جو ہے سب ہلاک کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں ہر دن، یعنی ایک دن گزرے گا تو ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا. پہلے دن ان کا رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا، پہلے دن پیلا ہو گیا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالا. پھر بھی اس ضدی قوم نے نہ توبہ کی نہ استغفار کی، بلکہ کیا یہ پلان بنا لیا. جب تیسرے دن ان کا رنگ کالے ہونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ حضرت صالح کو ہی قتل کر دیتے ہیں اس طرح. تو اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اللہ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا. اور یہ 3 دن جو ہیں اس گزر گئے، اور پھر جیسے حضرت صالح نے فرمایا تھا اسی طرح شدید زلزلہ آیا. آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز آئی ساتھ، اور اس نے سب کو ہلاک کر دیا. تو یہ ہے، اور اس کی ڈیٹیل اور بھی آگے بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایسے. تو یہاں انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو، اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لَأَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، تکبر میں تھے، ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے ہمیں بھیجا گیا ہے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون. وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں، یعنی کہ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو. اب یہی باتیں مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، ایسے ہی کرتے ہیں پہلے بھی لوگ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے. زلزلہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے، جو اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے، جدھر موجود تھے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے سب کے سب.
فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کے چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر عاد و سمود کے بعد حضرت لوط علیہ السلام آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تھے، وہاں سے ان کے قوم نے انہیں پوری، کیونکہ اس علاقے سے ہی نینوا کا علاقہ تھا جہاں یہ، وہاں سے نکال دیا تھا، تو صرف حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے یہ ان کے پر ایمان لائے تھے، اور یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور وہاں سے جب ہجرت کی تو صرف حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ آئے تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ، اور بعد میں حضرت ابراہیم فلسطین کے علاقے میں آباد ہو گئے، اور حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر سدوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، نبی ان کو بھی بنایا۔ تو سدوم جو تھا وہ ایک ایکچولی سینٹر سٹی جو ہوتا ہے نا، اس طرح کا سٹی تھا، اس کے ارد گرد بہت ساری بستیاں آباد تھیں، تو یعنی سب لوگ وہاں سے ہی تجارت کرتے تھے، اور سب وہ ایک سینٹر تھا۔ تو اور پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفر اور شرک تو یہ قوم کرتی ہی تھی، اس کے علاوہ ان کی ایک بہت شرمناک سا ایک عمل تھا، بہت ہی برا عمل، اور وہ تھا ہومو سیکچولیٹی۔ تو یہ اس ہومو سیکچولیٹی کی جو لعنت میں پڑے ہوئے تھے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ ان سے پہلے دنیا کے کسی فرد نے یہ کام نہیں کیا تھا، کسی امت نے نہیں کیا تھا، جو انہوں نے ایک شروع کیا، اور حضرت لوط نے انہیں اللہ کے احکام پہنچائے، عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ اپنی خباثت سے باز نہیں آئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور یہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا، اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا تھا۔ اور آج کل جہاں پہ ڈیڈ سی ہے، جو ایک سمندر ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈوبتا نہیں ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ وہی جگہ ہے، یہ بستیاں اس میں ڈوب گئی تھیں، اور یہ اسی عذاب والی جگہ کی بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کی۔ اور اس کے بارے میں بہت سی سائنسی ریسرچ بھی ہے، جو آپ دیکھیں گے تو آپ اس میں گوگل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیڈ سی ایکچولی اس جگہ پہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، وہ وہیں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف انہیں جو ہے نا بھیجا گیا تھا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، انہیں اپنی بستی سے ہی نکال دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھا جب، اور کتنا زیادہ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں، کوئی کسی کو کہتا ہے نا تم یہ برے کام نہ کرو، اور اگر وہ لوگ دو چار ہوں، ذرا زیادہ ہی ہوں دو چار، تو وہ کہتے ہیں جو شخص انہیں آ کے کہتا ہے نا کہ یہ کام نہ کرو، کہتا ہے اچھا تم کون ہوتے ہو بڑے آئے پاک باز، چلو نکلو یہاں سے، مطلب تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے تو یہیں رہنا ہے اور یہی غلط کام کرنے ہیں۔ تو یہ آج کی بات نہیں، کب سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو، یعنی کہ لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو کہ باقی لوگوں میں شامل رہی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ جو وہ اخلہ الا امرأتہ، ان کے سارے اہل و عیال بچ گئے، ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی، جو عذاب کا نشانہ بنے۔ وہ امطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر
پتھروں کی ایک بارش برسائی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم بات مان لو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی کہ یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا اگر تم بات مانو۔ اب یہ کیا تھا کہ مدین ایک قبیلے کا نام ہے، اسی کے نام پہ یہ بستی ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، اور ان کا زمانہ حضرت موسیٰ سے تھوڑی دیر پہلے کا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے یہ سسر تھے، یہ بھی آتا ہے کہ ان کی بیٹی تھی صفورہ جن سے ان کی شادی ہوئی، اور یہ ایک مطلب سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان میں کفر، شرک، اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیماریاں جو ہمارے یہاں تو بہت ہی عام ہے کہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ، کے ناپ تول، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے، اور راستوں میں انہوں نے ایک جو راستے تھے نا جہاں سے لوگ گزرتے تھے وہاں انہوں نے یہ جیسے چیک پوسٹ ٹائپ بنا دی ہوئی تھی، تو یہ گزرنے والوں سے زبردستی ٹیکس لیتے تھے، کچھ لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، اور پھر جو لوگ حضرت شعیب کے پاس انہیں آتے جاتے نظر آتے تھے نا کہ بھئی انہیں پتہ تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اسپیشلی تنگ کرتے تھے جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے اور آتے تھے یا جو مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک اسپیشل ایک وہ دی ہوئی تھی تقریر کا اور خطاب کرنے کا ایک خاص یعنی کہ ایک صلاحیت دی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی بات وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کی بات دل کو لگتی ہے، تو ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے، تو ان کی لیکن یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بات کرنے کا ایک خاص فن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی قوم اثر نہیں لیتی تھی، اور آخر کار وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی، اور بہت کم لوگ تھے جو اس میں سے بچے، تو اب یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگوں کی حق تلفی بھی کرتی تھی، ڈاکے بھی ڈالتی تھی، ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی، حق بھی مارتی تھی، بڑی جگہ پہ اس بارے میں بات آئی ہے آگے، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ ہود، سورہ حجر، ان سب میں بھی ان کی سٹوری تھوڑی تھوڑی آئے گی۔ تو ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا، خوشحالی بھی دے دی، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آئے جو میرے ذریعے بھیجا گیا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی کہ ان کی ایک بات کا جواب تھا کہ ہمیں تو مومنوں اور کافروں میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ویسی ہی زندگی ہے، اور اگر ان کا طریقہ اللہ کو پسند نہ ہوتا، یعنی جو ایمان نہیں لائے، اگر ان کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو انہیں خوشحالی کیوں ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، خوشحالی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور ان کے نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیشہ صورتحال ایسی نہیں رہتی، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو،
اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اور ان کے قوم کے سردار جو بڑی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی، یعنی کہ اب وہی بات، یہی جو ان سے پہلے والی قوم کہہ رہی تھی، وہی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ہی یہاں سے نکل جاؤ، جو تم ہمیں روز آ کے کہتے ہو یہ غلط ہے یہ غلط ہے، تم نکلو یہاں سے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا۔ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے ساتھی جو تو پہلے ہی اپنی قوم کے دین پہ تھے، بعد میں مان لے، اس لیے ان کے لیے حق میں تو پرانے دین کی طرف لوٹنے کا لفظ صحیح ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان کے دین پر نہیں رہے۔ تو پھر جب حضرت شعیب تو کبھی ان کے دین پر تھے ہی نہیں، تو وہ کیسے واپس کسی دین کی طرف پلٹ سکتے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ یہ کہ ان کی نبوت سے پہلے ان کی قوم کے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ تو ان کے دین پہ، کہ یعنی نبوت سے پہلے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹیں آپ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو نہیں لوٹ کے آتے جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہے، کچھ چاہے تو اور بات ہے، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب یعنی کہ بالکل ایک مطلب تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی اپنے لوگوں کو وہ جس طرح بھی دھمکیاں دے سکتے تھے وہ دیتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس قوم پر بھی جو عذاب آیا تھا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور سورہ ہود میں اس کو چنگھاڑ بھی کہی ہے، یعنی کہ آواز بھی تھی اس میں ساتھ، اور اس طرح تو اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ ان لوگوں پہ پہلے سخت گرمی پڑی، اتنی گرمی کہ یہ بلبلا اٹھے، پھر شہر سے باہر ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا، انہیں لگا کہ بادل آ رہا ہے تو اب یعنی گرمی سے پریشان ہے، اتنی سخت گرمی ہے تو یہ ٹھنڈی ہوا ہوگی، تو یہ لوگ گھروں سے نکل کے اس کے نیچے جمع ہو گئے، تو اسی وقت اس بادل سے پانی کی جگہ آگ برسنے لگ گئی، اور پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ عموماً آواز بھی ہوتی ہے نارملی، تو وہ والی آواز کی بات ہو رہی ہے، زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم فکیف اصیٰ علی قوم کافرین۔ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے جس بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک نہیں کیا انہیں جلدی سے غصے میں آ کے نہیں ہلاک کر دیا تھا، جن کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا تھا، بلکہ کئی سال تک، یعنی سالوں ان کو بہت سے موقع دیے، جیسے اب وہ دیکھیں 950 ایئرس حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کرتے رہے تبلیغ، تو کتنے 80 سم تھنگ لوگ جو ہیں صرف ایمان لے کے آئے۔ تو اول تو یعنی جو پیغمبر ایک تو پیغمبر آیا وہ انہیں ساری صحیح باتیں بتا رہے ہیں، پھر کئی سو سالوں تک
ایکچولی ان کو بتاتے رہتے ہیں، اور پھر انہیں کچھ معاشی، کبھی یہ اکنامک ایشوز جو ہوتے ہیں، معاشی بدحالی، کبھی پیسوں کی کمی، کبھی بیماریاں، کبھی مصیبتیں بھی ان کے اوپر آتی ہیں، تاکہ شاید ان کے دل کچھ نرم ہو جائے، اور کبھی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو یعنی کسی بھی طرح یہ قبول کر لیں، لیکن وہ عاجزی نہیں اختیار کرتے، دین نہیں قبول کرتے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس ابان الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا. یعنی کہ جو زلزلہ تھا وہ تو بہت اچانک چیز ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. افامنا اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اور اب بتاؤ، کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یعنی کتنی عام سی بات ہے کہ اللہ کے غضب سے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں پتا، یعنی صرف کفار مکہ کی بات نہیں، ہر شخص کی ہے کہ جو کسی بھی گناہ میں، کسی ظلم میں، کسی چیز میں بھی ہو، تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سویا ہوا بندہ تو مرا ہوا ہی ہوتا ہے نا، آدھا ہاف ڈیڈ. اب اس کو تو کئی چیزیں جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں اسے اس کا کچھ خبر نہیں ہوتی. تو اگر ایسے وقت عذاب آ جائے جب وہ سویا ہوا تھا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے کا ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال پایا. اوا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وهم یلعبون. اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کا نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ اور بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کا نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آ جاتی ہے، بھلا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے. علی قلوبہم فہم لا یسمعون. اور پھر وہ سنتے ہی نہیں. اب یہ بات یاد رکھیں، دلوں پہ مہر، دل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ دماغوں کی بات نہیں، دلوں کی بات بار بار کرتے ہیں. دل کیا ہوتا ہے؟ تمام اعضاء جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی، ان کا مرکز ہوتا ہے. اگر دل میں کوئی خلل آ جائے، پرابلم ہو جائے، ایشو ہو جائے، تو سارے جو اعضاء ہوتے ہیں نا ان کے سارے کاموں پہ اوپر اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ویسے فرض کریں کہ خدا نہ ہوتا، مطلب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور وہ چل نہیں پاتا، یا چوٹ لگ گئی، ٹانگ پہ کوئی مسئلہ ہو گیا، تو جو اس نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھ لے گا، لیٹ کے پڑھ لے گا. اگر اسے کوئی ہاتھوں میں کوئی کسی جگہ پرابلم ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی ہے بازو وغیرہ پہ، پھر بھی پڑھ لے گا. لیکن اگر دل میں ارادہ ہی نہیں ہے تو وہ نہیں پڑے گا، چاہے اس کے بالکل سب اعضاء ٹھیک ہوں. تو دل میں سے بھلائی یا برائی دونوں چیزیں اس دل کے اندر ہی سمائی ہوتی ہیں. تو پھر جو ہر چیز میں اس کو اپنی آنکھوں سے وہی نظر آتا ہے، کانوں سے وہی سنائی دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. بھلائی ہوتی ہے تو بھلائی کی چیزیں ہی وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، برائی ہوتی ہے تو برائی کی چیزیں ہی دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اور دل پر مہر کے بعد، مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سیل کر دینا. سیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہ اب اس میں کچھ جا سکتا ہے، یعنی بھلائی اور ہدایت اب اس میں اندر جا نہیں سکتی، اور نہ ہی اس میں سے کچھ باہر آ سکتا ہے، یعنی اب اس میں سے کفر
جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے مہر لگانا. مہر کا مطلب سیل کر دینا. تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اب اللہ تعالیٰ یعنی آگے کافروں کے دلوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے. جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں. وما وجدنا لأکثرهم من احدم وان وجدنا اکثرهم لفاسقین. اور ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، یعنی کہ وہ خود ہی کہتے عہد بھی کرتے تھے مگر کیا کرتے تھے، توڑ دیتے تھے. اور واقعہ یہ کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملائه فظلموا بها. اور پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ نہ قدری کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حصے جو ہیں وہ یہ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ فرعون کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی اور اس کا مقابلہ اس کے ساتھ اور اس کا غرق ہونا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا ہوئی اس کے واقعات آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں کہا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوا تھا کہ قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اور بھائیوں کو جو ہے وہ فلسطین سے مصر بلا لیا تھا. وہ پھر وہ مصر کے بادشاہ بھی بن گئے تھے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. وہ وہیں آباد ہو گئی تھی، یعنی کہاں پہ، مصر میں. اور مصر کیوں کس وجہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہاں بلا لیا تھا، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو شہری آبادی سے علیحدہ ایک علاقہ دے دیا تھا ایکچولی. تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. اور ہم دیکھیں اگر اٹھا کے ہسٹری تو بھی یہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف تکبر میں آ کے انہی میں ایک فرعون تھا جسے من فتح، جس کا نام تھا من فتح، جو بتاتے ہیں کہ وہ خدائی کا جو ہے دعوے دار بن بیٹھا. تو اب باقی فرعون تو بادشاہ تھے ہی سارے فرعون، لیکن یہ جو فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یعنی ایک جو آپ کی پاور ہے، پاور کسی بھی انسان میں، وہ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنا بڑا امتحان ہے. ہم سب کے پاس ہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی، ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کے اوپر چلانے کے لیے پاور ہوتی ہے ہمارے پاس تھوڑی، لیکن اتنی پاور کہ پورے ملک کی پاور اس کے اوپر تھی. تو ایسا شیطان نے اس کا دماغ خراب کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اب سب کچھ ہوں، کہ میرے کہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں. اب وہ اتنا زیادہ یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا کہ وہ، حالانکہ اسے پتا بھی تھا کہ وہ رب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو، کیونکہ اس کی دیکھیں جہاں صلاحیت نہیں ہوتی وہاں اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. وہی اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا ہے، تکبر اور سب چیزیں سمجھتا ہے. وہ جو اپنی تھوڑی سی بات ہے اس کو بھی وہ کیا سے کیا سمجھتا ہے. وہ وہاں اسے یہ وراثت میں سب کچھ ملا تھا، اس کی کسی اہلیت کی وجہ سے نہیں ملا تھا بادشاہ ہونا. پھر بھی وہ بادشاہ بھی اس طرح کا بادشاہ بنا کہ بھئی ظلم بھی کی انتہا کی اس نے بنی اسرائیل کے اوپر. اور نہ صرف یہ ظلم کی انتہا کی بلکہ ظلم کرنے کی وجہ سے دل میں بھی سختی اتنی آ گئی، اور اس نے سمجھا کہ بھئی میں تو اب یعنی کہ رب ہو گیا ہوں اور سارے لوگ مجھے سجدہ بھی کیا کریں، اس طرح سے. تو ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، ان میں سے 27 سپاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے. اور یہاں کچھ جو ڈیٹیل میں ان کا جس زندگی کا جو حصہ ان کا آ رہا ہے وہ فرعون کے بارے میں ہے. اور کل ہم انشاءاللہ یہاں سے ڈیٹیل میں تاکہ پڑھیں گے تاکہ ایک ہماری کنٹینیوٹی اس میں رہے. اور ہم نے اس وقت 103 آیت سورہ آراف کی کر لی ہے.
الحمدللہ، اور 104 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ابھی ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب کریم، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، اے میرے مالک، یا اللہ، یہ سب لوگ یا اللہ اپنے اپنے گھروں میں پتہ نہیں کون کون سے ایشوز، کون کون سی پرابلمز، کون کون سی چیزیں اب ایک طرف رکھ کے صرف آپ کی خاطر، آپ کے قرآن کو سننے اور سمجھنے کی خاطر، آپ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں وہ سیکھنے کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا یا اللہ، یا رب العزت، یا اللہ اس بات کی لاج رکھ لیجیے گا یا رب کریم۔ یا اللہ یہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا رب کریم، یا اللہ یہ آپ کا قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دیجیے گا۔ یا اللہ ان کے سارے ایشوز، پرابلم آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کے دلوں کی فکریں، یا اللہ ان کے اوپر اپنے بہت فضل کرنا، یا اللہ ہم سب پہ اپنے بہت بہت فضل کرنا، یا رب کریم بہت رحم کرنا، یا اللہ، یا اللہ ہمیں صرف فضل چاہیے، یا رب کریم ہمیں صرف رحم چاہیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو کینے ہیں، جو جو دعوتیں ہیں، جو بغض ہیں، یا اللہ یہ سب نکال دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہم چھوٹے موٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں کوئی مبتلا ہے، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا لیجیے۔ یا رب کریم ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا رب کریم، یا اللہ ہمارے نفس نے بھی ہمیں بہت ہی کمزور کر دیا ہوا ہے، یا رب کریم ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، یا اللہ ہماری کوئی گرفت نہ کیجیے گا، یا رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں داخل کیجیے گا یا اللہ، یا اللہ جنت میں داخل کیجیے گا، جنت الفردوس میں داخل کیجیے گا یا رب کریم، یا اللہ ہمیں صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ دیجیے گا یا رب کریم، یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم ہمیں وہیں پہ جگہ دیجیے گا یا اللہ، اپنے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جگہ دیجیے گا یا اللہ، انبیاء کے گھروں کے پاس جگہ دیجیے گا یا اللہ، وہیں پہ کوئی ہمسائیگی دیجیے گا یا رب العزت۔ بے شک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں یا اللہ، لیکن آپ ہمیں توفیق دیجیے یا اللہ، جو بھی ہماری زندگی رہ گئی ہے ہمارے اعمال بہترین ہو جائیں یا رب کریم، ایسے ہو جائیں جو ہم آپ کو پیش کر سکیں یا رب کریم، یا اللہ ہمارے اعمال بہترین کر دیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے یا اللہ، فضل کر دیجئے ہماری اولادوں پہ اپنی فضل کر دیجئے یا اللہ، ہماری نسلوں پہ اپنا فضل کر دیجئے یا رب کریم، انہیں قبول کر لیجئے، ان کو شیطانوں سے بچا لیجئے یا رب کریم، شیطانوں کے دھوکوں سے بچا لیجئے یا اللہ، بڑا فتنوں کا دور ہے یا رب العزت، ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو فتنوں سے بچا لیجئے یا رب کریم، جن کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں سب قبول کیجیے گا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول کیجیے گا یا اللہ، یا رب العزت، یا اللہ جن کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جیسے میری والدہ، نانی نانا دادی دادا وغیرہ سب جو بھی، اور جن جن کے جو لوگوں کے دنیا سے چلے گئے سارے مومن مومنین یا رب العزت، ان سب کی ان سب کی مغفرت کیجیے گا، درجات کو بلند کیجیے گا یا رب العزت، یا رب کریم، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیے گا یا رب کریم، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا یا رب العزت، جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہو سننے میں پڑھنے میں یا رب کریم ہمیں معاف کر دیجیے گا یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں یا رب کریم، یا اللہ ہم بس کوشش کر رہے ہیں یا رب کریم، آپ صرف ہماری کوشش دیکھیے گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، یا اللہ آپ صرف ہماری کوشش دیکھیے گا یا رب کریم، یا اللہ آپ کے خزانے تو بہت زیادہ ہیں یا اللہ، آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں
یا رب کریم آپ ہم کمزوروں کو بھی یا اللہ اور نواز دیجیے، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے جو آپ نے ہمیں دیا، یا اللہ جو کچھ بھی ہمیں دیا اس میں برکت دیجیے یا رب کریم، یا اللہ ہمیں عافیت دیجیے یا رب کریم، ہمیں ہدایت دیجیے، ہماری نسلوں کو ہدایت دیجیے، ہمیں شیطانوں سے بچا لیجیے یا رب کریم، یا اللہ اپنی رضا میں راضی کر لیجیے یا اللہ، یا رب کریم اپنی رضا میں راضی کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وتقبلا وشفاء من كل داء، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔